الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام
محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی جو یہ تقریب ہے یہ ہمارے ملکی ماحول کے اعتبار سے ایک منفرد تقریب ہے، کیونکہ بہت ساری تقریبات تو دنیاوی ہوتی ہیں، پھر دینی تقریبات میں سے بھی بعض تقریبات کا تعلق ختم القرآن سے، بعض کا تحفیظ قرآن سے، بعض کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعض کا عظمت صحابہ و اہل بیت سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لیکن آج آپ کی اس مسجد میں جو تقریب ہے وہ درس قرآن کی تکمیل کی تقریب ہے، اور اس دور کے اندر یہ سلسلہ بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیونکہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے اور ہم عربی جانتے نہیں، خصوصاً عوام الناس۔ اب بعض خوش نصیب مسلمان دوست، بھائی، بزرگ وہ قرآن مجید کی تلاوت تو کر لیتے ہیں، جو اپنی جگہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس عربی قرآن کے اندر اللہ کا پیغام انسانیت کے لیے کیا ہے اس کی سمجھ تب ہی آ سکتی ہے جب قرآن کو درسن پڑھا جائے۔ اس عربی کی اردو کی طرف، پنجابی کی طرف، پشتو کی طرف ٹرانسلیشن کی جائے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں سورہ فاتحہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، مائدہ میں، آخری 10-15 چھوٹی صورتوں میں اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے۔ اور آج امت مسلمہ کی پستی کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ وہ قرآن سے دوری ہے۔ اور جب تک امت قرآن کے قریب نہیں آتی، اپنی اصلاح کی کتاب قرآن کو تسلیم نہیں کر لیتی، اس وقت تک ناممکن ہے کہ امت کے حالات میں بہتری آ جائے۔ قرآن مجید تو اللہ کی بڑی عجیب کتاب ہے، اللہ نے اسے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کے اتارا ہے۔ اس لیے اگر الہ العالمین سے سوال کیا جائے اللہ تو نے اس قرآن کو نازل کیوں کیا، مقصد نزول قرآن، اللہ کیا اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد صرف تلاوت کی حد تک، صرف ایصال ثواب کے لیے پڑھ لینا، صرف تراویح کے اندر ختم قرآن کروا لینا، صرف تبرک کے لیے چوم لینا، صرف قرآن کے نسخے ہدیے کر کے مسجد کی الماری میں رکھوا دینا،
اللہ کیا تو نے قرآن کو صرف اسی مقصد کے لیے نازل کیا ہے؟ تو اللہ کے قرآن نے جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، تو مجھ سے دور چلا گیا، تو نے مجھے بلا دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے مہربان رب سے کس نے بدظن کر دیا ہے؟ تو میں اللہ سے دور چلا گیا اس لیے کہ تو میرے قرآن سے دور ہے۔ جب تو میرے قرآن کے قریب آئے گا تجھے میں اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، ذالک الکتاب، یہ تیری مسجد کے اندر جو کتاب پڑی ہوئی ہے، ذالک الکتاب، یہ تیرے گھر کے اندر جو کتاب پڑی ہوئی ہے جس پہ غبار پڑ جاتی ہے، تو گھر کے فرش کو تو صاف کرتا ہے لیکن میری کتاب کو صاف کرنے کے لیے بھی تیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اپنے فرنیچر اور شیشوں کو تو بڑے اہتمام سے صاف کرتا ہے لیکن میری کتاب کی صفائی کے لیے بھی تیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ خبریں سننے کے لیے تو تیرے پاس وقت ہوتا ہے، کھیلنے کے لیے تو تیرے پاس وقت ہوتا ہے، گپ شپ کے لیے تو تیرے پاس وقت ہوتا ہے، عزیزوں رشتہ داروں کے لیے تو تیرے پاس وقت ہوتا ہے، دوست و احباب کے لیے تو تیرے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن ذالک الکتاب، تیرے گھر میں یہ جو مظلوم کتاب میرا کلام پڑا ہے اس کے لیے تیرے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ سمجھ تو صحیح نا، ذالک الکتاب، یہ جو میں اللہ کا تیری طرف خط ہے اس کی ذرا اہمیت کو تو سمجھ۔ فرمایا لا ریب فیہ، دنیا کی ہر کتاب میں شک کی گنجائش ہے، غلطی کی گنجائش ہے، بھول کی گنجائش ہے، لیکن واحد کتاب دنیا میں قرآن ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک کی گنجائش بھی کوئی نہیں، غلطی کی گنجائش بھی کوئی نہیں، بھول چوک کی گنجائش بھی کوئی نہیں۔ اللہ تو نے قرآن کس مقصد کے لیے نازل کیا ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، میں اللہ نے قرآن کو متقین یعنی ہدایت کے طلبگاروں کے لیے ہدایت کا پیغام بنا کے نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیز دل کے اندر یہ بات بٹھا، ہدایت والی کتاب کا نام قرآن ہے، ایمان والی کتاب کا نام قرآن ہے، معرفت والی کتاب کا نام قرآن ہے، جنت کے روٹ اور رستے والی کتاب کا نام قرآن ہے، اللہ کی پہچان کرانے والی کتاب کا نام قرآن ہے، نبیوں کی عزت سمجھانے والی کتاب کا نام قرآن ہے، ولیوں کی شان سمجھانے والی کتاب کا نام قرآن ہے، انسان کو مومن بنانے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ ھدی للمتقین، پہلا سوال، ایک بڑا عجیب فرق ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے کو دیکھو تو نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلانے والے تھے۔ نبی علیہ السلام کی کل زندگی 63 سال، 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبوت کے بعد۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے 23 سال دعوت کس کتاب کی دی؟ 23 سال نبی علیہ السلام نے تبلیغ کس کتاب سے کی؟ 23 سال نبی علیہ السلام نے اپنے مریدوں کی اصلاح کس کتاب سے کی؟ تو اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا۔
اے میرے نبی تیری زبان بے مثال ہے، تیری زبان سے نکلنے والا ہر بول بے مثال ہے، تیری زبان سے نکلنے والی بات حدیث بنتی ہے میرا پیغمبر، لیکن ایمان تب بنے گا میرا نبی جب زبان تیری ہوگی اور کلام میرا ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جس کتاب کی دعوت چلائی اس کتاب کا نام قرآن، جس کتاب کی تبلیغ کی اس کتاب کا نام قرآن، جس کتاب کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی اس کتاب کا نام قرآن، جس کتاب کا درس کیا اس کتاب کا نام قرآن، جس کتاب کو آگے پھیلایا اس کتاب کا نام قرآن۔ اللہ تو نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ تو فرمایا ھدی للمتقین۔ اب سوال ہے، بعض ساتھیوں کے ذہن میں یہ اشکال ہوتا ہے اور بعض دوست لوگ ڈال بھی دیتے ہیں کہ قرآن صرف مولویوں کے پڑھنے کی کتاب ہے۔ حالانکہ یہاں قرآن مجید کا درس ہوا، عوام بھائیوں نے قرآن سنا، تو ان کو ضرور اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ قرآن اللہ نے صرف عربیوں کے لیے نہیں، صرف علماء کے لیے نہیں، صرف ایجوکیٹڈ طبقے کے لیے نہیں، بلکہ ایک ان پڑھ اور جٹ بھی قرآن کے درس میں بیٹھنا شروع کر دے، اللہ اس کے دل کو بھی ایمان سے بھر دیا کرتا ہے۔ یہ تو اس دوست کا بیانیہ ہے کہ قرآن علماء کے لیے ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے 14 علوم شرط ہیں، لیکن اب دوسری طرف اللہ کا بیانیہ بھی ہم سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ کہتا ہے لوگوں، مہینہ رمضان کا بڑی عزت والا، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑے مقام والا، بڑی رفعت والا۔ اللہ باقی مہینے بھی تو تیرے مہینے ہیں، رمضان کی عزت اتنی زیادہ کیوں؟ رمضان کی شان اتنی زیادہ کیوں؟ فرمایا انزل فیہ القرآن، لوگوں اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، لہذا قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے رمضان کا شان بلند ہو گیا۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہو وہ مہینہ عزت والا، جس دل میں قرآن آ جائے وہ دل عزت والا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا درس ہو وہ گھر عزت والا، جس مسجد میں قرآن کا درس ہو وہ مسجد عزت والی، جو قرآن پڑھائے وہ پڑھانے والا عزت والا، جو قرآن پڑھے وہ پڑھنے والا عزت والا۔ اس لیے میرے عزیز قرآن کہتا ہے انزل فیہ القرآن، اللہ تو نے قرآن کو کس مقصد کے لیے نازل کیا ہے؟ اللہ لوگ تو کہہ رہے ہیں 14 علوم جس کے پاس ہوں اس کو قرآن سے فائدہ ہو سکتا ہے، اللہ لوگ تو کہہ رہے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہو، پڑھا لکھا ہو، علماء ہو، انہیں قرآن سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تو نے ان پڑھوں کے لیے کچھ بھی نہیں نازل کیا تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا نہ میرا عزیز، نہ میرا بندہ، ھدی للناس، چونکہ میں سب کا رب ہوں اس لیے میں نے قرآن کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کے اتارا ہے۔ دوسرا سوال، بادشاہ قرآن تو بڑی مشکل کتاب ہے، یہ دوست لوگوں کا بیانیہ ہے، قرآن تو بڑی مشکل کتاب ہے۔ اب اللہ کا اعلان سن، سورۃ القمر، ایک سورت میں ایک اعلان میرے رب نے 4 دفعہ کیا، سورت بھی ایک، بات بھی ایک، لیکن میرے رب نے وہ ایک بات ایک سورت میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 4 دفعہ کی۔ اس لیے کی کہ بات بڑی اہم ہے۔ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ میرے بندوں کو میری کتاب سے دور کریں گے، کچھ لوگ میرے بندوں کو میری کتاب سے بدظن کریں گے،
اور انہیں کہیں گے کہ قرآن تو مشکل کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا او میرا بندہ کسی انسان کی نہ سن، میں رحمان کی سن۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگر تو سچا مومن بننا چاہتا ہے، سچا محمدی بننا چاہتا ہے، سچا میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے تو قرآن کے قدموں میں آنا تیرا کام ہے۔ آمنہ کے لال کا سچا عاشق تجھے بنا دینا میرا کام ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان کہتا ہے قرآن مشکل کتاب ہے، میں اسے نہیں پڑھ سکتا۔ تو اے میرے مسلمان بھائی، اگر اس کو میں اور تو نہیں پڑھیں گے تو کیا یہودی آ کے پڑھیں گے؟ کیا عیسائی آ کے سمجھیں گے؟ کیا ہندو آ کے سمجھیں گے؟ کیا سکھ آ کے سمجھیں گے؟ جب مسلمان یہ کہے کہ قرآن میرے بس کی کتاب نہیں تو کیا پھر اس کو کفار سمجھیں گے؟ نہ میرے عزیز۔ آج دنیا کو کمانے کے لیے لوگ انگلش سیکھ لیتے ہیں، انگلش بولنا بھی سیکھ لیتے ہیں، پڑھنا بھی سیکھ لیتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن بھی سیکھ لیتے ہیں، حالانکہ انگلش سے عربی بہت آسان زبان ہے، انگلش مشکل زبان ہے۔ چلو انگلش پھر آسان صحیح، کئی لوگ دنیا کمانے کے لیے چائنا کی زبان، جاپان کی زبان، وہ زبانیں سیکھ لیتے ہیں جو بندے کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، لیکن دنیا کمانے کے لیے جب یہ زبانیں سیکھی جا سکتی ہیں تو جنت پانے کے لیے قرآن کی زبان کیوں نہیں سیکھی جا سکتی؟ ضرور سیکھنی پڑے گی، اس سے بغیر نجات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کے اتارا ہے۔ انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اس کی بدقسمتی ہے۔ جنات آئے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سنی۔ وہ تلاوت سن کے جنات جب لوٹے، انہوں نے وہاں جا کر کوئی گفتگو کی، اللہ کو وہ گفتگو بھی پسند آئی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت اتار دی، سورت کا نام بھی سورہ جن ہے۔ اللہ نے پہلی دفعہ قرآن سننے والے جنات کے تاثرات کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ اللہ کہتا ہے انسانوں تم تو اشرف المخلوقات ہو۔ جنات جب قرآن کو سچی نیت سے، طلب سے، انابت سے، ضد سے خالی ہو کر، اناد سے خالی ہو کر جنات جب قرآن کو سنے تو ان کے دلوں میں انقلاب آ جاتا ہے۔ انسانوں اگر تم سچے محمدی بن کے قرآن کو سنو تو تمہارے دلوں میں بھی انقلاب ضرور آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ قل، میرے نبی اعلان کیجئے۔ اللہ کیا اعلان کروں؟ فرمایا انہ استمع نفر من الجن۔ میرے نبی اعلان کریں اوحی الی، میرے اللہ نے مجھے یہ بات وحی کر کے بتائی ہے۔ میں وادی نہلہ کے اندر قرآن پڑھ رہا تھا، جنات آئے، مجھے پتہ نہ چلا، انہوں نے آپس میں گفتگو کی، مجھے پتہ نہ چلا، وہ تلاوت سن کے واپس چلے گئے، مجھے پتہ نہ چلا، انہوں نے اپنی قوم کو جا کے قرآن کا پیغام سنایا، مجھے پتہ نہ چلا، مجھے پتہ تب چلا کہ اوحی الی، مجھے میرے اللہ نے وحی کر کے بتایا ہے، اس لیے کہ غیب دان ذات ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ذات ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کسی کا یہ مقام نہیں۔ استمع نفر من الجن، توجہ سے سنا قرآن کو، توجہ سے سنا، غور سے سنا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اول تو ہمیں قرآن سننا نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ افسوس سے آج ہمارے ممبر بھی قرآن کے بیان سے خالی ہو گئے ہیں۔ کس سے؟ جھوٹی روایات، حکایات، گپیں وہ تو ممبر پہ بیان ہوتی ہیں،
لیکن قرآن کے بیان سے آج ممبر خالی ہیں۔ چند خوش نصیب لوگ ہیں آپ کے امام صاحب کی طرح جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی قرآن بیان کرنے کی توفیق سے نوازا ہوا ہے، الحمدللہ۔ استمع نفر من الجن، توجہ سے سنا قرآن کو جنات کی ایک جماعت نے۔ قرآن سن کے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے، وہ کہنے لگے فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ وہ جنات کہنے لگے آج سے پہلے ہم نے بڑے بڑے کلام سنے، تورات سنی، انجیل سنی، زبور سنی، صحیفے سنے، بڑے بڑے شاعر سنے، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے بلیغ خطیب سنے، بڑے بڑے صاحب کلام سنے، لیکن انا سمعنا قرآنا عجبا، آج جو ہم نے کلام سنا ہے یہ بے مثال کلام ہے، یہ بڑا اعلیٰ کلام ہے، بڑا عجیب کلام ہے۔ سارے کلام اپنی جگہ، لیکن قرآن جیسا میٹھا کلام دوسرا کوئی نہیں۔ میٹھا کلام ہے قرآن۔ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اب اگلا سوال، اللہ تو نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ جنوں کو یہ بات سمجھ آ گئی، جن کہتے ہیں یہدی الی الرشد، پہلی دفعہ ہم نے آمنہ کے لال کی زبان سے قرآن سنا، قرآن سن کے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی، یہدی الی الرشد، اگر جنت مل سکتی ہے تو قرآن والے رستے سے مل سکتی ہے، یہدی الی الرشد، ایمان مل سکتا ہے تو قرآن والے رستے سے مل سکتا ہے، یہدی الی الرشد، ہمیشہ کی کامیابی مل سکتی ہے تو قرآن والے رستے سے مل سکتی ہے۔ قرآن کو بائی پاس کر کے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، قرآن کو بائی پاس کر کے کوئی اللہ کا سچا بندہ بن نہیں سکتا، قرآن کو بائی پاس کر کے کوئی اللہ کا ولی بن نہیں سکتا، قرآن کو بائی پاس کر کے کوئی سچا محمدی بن نہیں سکتا، قرآن کو بائی پاس کر کے کوئی مومن بن نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب کچھ ملتا ہے قرآن سے۔ اس لیے قرآن کے قریب آ، قرآن کو سینے سے لگا، اپنی اصلاح کر تو قرآن سے، اپنا ایمان بنا تو قرآن سے۔ اس لیے ہمارے ایک دوست آج کل علیل ہیں، مریض ہیں، وہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں، اکثر جب مسجدوں میں درس ہوتا ہے، ان کی مسجد میں میں درس کے لیے جاتا ہوں تو وہ درس قرآن کے لیے اعلان کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کرتے ہیں، لوگو انسان بنتا ہے ایمان سے اور ایمان بنتا ہے قرآن سے۔ انسان بنتا ہے ایمان سے اور ایمان بنتا ہے قرآن سے۔ ایمان کے بغیر انسان نہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ کہتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں، جس کے دل میں توحید نہیں، اولئک کالانعام، دنیا والوں کی نظر میں بھلا قابل احترام ہو، میں اللہ کے ہاں اولئک کالانعام، ان کی مثال چوپایوں والی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مفسر لکھتا ہے کذرات الانعام الی اللہ تعالی، اللہ نے جب مشرک کو جانوروں کے کھاتے میں ڈالا کہ ان کی مثال تو جانوروں والی ہے، چوپایوں والی ہے، کذرات الانعام الی اللہ تعالی، دنیا کے چوپایوں نے، جانوروں نے اللہ کے دربار میں خاموش اپیل دائر کر دی، اللہ میں جانور سے ہی، چوپائے سے ہی، لیکن مشرک تو نہیں ہے، تیرا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جانے والے تو نہیں ہیں، تجھ سے تیرے سوا کسی اور کو اپنا داتا، حاجت روا، مشکل کشا سمجھنے والے تو نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، بل ہم اضل،
جس کے دل میں توحید نہیں وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اس جملے کو دل کی تختی پہ لکھ لے، انسان بنتا ہے تو ایمان سے، ایمان بنتا ہے تو قرآن سے۔ قرآن کے بغیر ایمان نہیں بن سکتا۔ اگر قرآن کے بغیر ایمان بننا ممکن ہوتا تو اللہ نبی علیہ السلام پہ قرآن نازل ہی نہ کرتا، لیکن قرآن کے بغیر ایمان بننا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کے نازل کیا۔ اب دوسری بات، سوال ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ وہ جنت جا رہی ہے، لیکن نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دو پیغمبروں کی بیویاں وہ جہنمی بن گئیں۔ فرعون کی بیوی جنتی اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام پیغمبروں کی بیویاں جہنمی۔ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کا بیٹا کنعان جہنمی، اور اس طرف دیکھو تو حبشے سے چل کے آنے والا سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر قبول کر کے پڑھ لیا وہ جنتی بن گئے، اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں یا سمجھا تو صحیح لیکن اس کو قبول نہ کیا وہ جہنمی بن گئے۔ گویا کہ مدار نجات وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر دل سے قبول کر کے زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے۔ تین کام ہیں۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا، سمجھنے کے بعد دل سے اس کو تسلیم کرنا، اور پھر تیسرا کام ہے زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ یہ ہے جنت کی کنجی۔ اگر لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہی ماحول ہے، لا الہ الا اللہ کی ضرب بھی لگے گی اور ساتھ قبر کا سجدہ بھی ہو رہا ہوگا، لا الہ الا اللہ کی ضرب بھی لگے گی اور ساتھ غیر اللہ کو غائبانہ پکارا بھی جا رہا ہوگا، لا الہ الا اللہ کی ضرب بھی لگے گی اور غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز بھی دے رہا ہوگا، کیونکہ اس غریب نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ مکے کے اندر صحابہ نے کلمے کو سمجھا بھی اور سمجھ کے مانا بھی، اور مشرکین مکہ نے سمجھا تو صحیح لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ لیکن آج دور ہے لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کا۔ قرآن کو اللہ نے ہدایت بنا کے اتارا۔ اب وہ قرآن کا کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کو اگر ہم سمجھ کے مان لیں تو اللہ کی رحمت سے جنت مل جائے گی، لیکن اگر ہم نے قرآن کا وہ مسئلہ نہ سمجھا تو کوئی نسبت کام نہیں آئے گی، کوئی عبادت کام نہیں آئے گی، کوئی تلاوت کام نہیں آئے گی۔ اس لیے آ جاؤ، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، نبی علیہ السلام اور ہر نبی کے ساتھ اس دور کے لوگوں کا جھگڑا کس بات میں تھا، تو قرآن سمجھا رہا ہے، اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ اللہ کہتا ہے جب ہر نبی آ کر ایک اعلان کرتا تھا، وہ اعلان کیا ہوتا تھا؟ لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ ایک کلمہ ہے، اس ایک کلمے کو سمجھ کے اس کا اقرار کرنا تمہارا کام ہے۔ تفلحوا،
दोनों जहानों में तुम्हें कामयाब करा देना अल्लाह का काम है। यही वो दावत है जो कमो बेश 1.25 लाख पैगंबर लेके आए। यही वो दावत है जो 4 आसमानी किताबें कुरान, तौरात, इंजील, ज़बूर लेके आई। यही वो दावत है जो 100 सहीफे लेके आए। यही वो दावत है जो कायनात का जर्रा जर्रा बज़बान हाल चीख चीख के यही समझा रहा है। इसलिए शायर कहता है वफ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु। ऐ इंसान, ऊपर आसमान की तरफ देख तो वो भी कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। चांद की तरफ देख वो भी कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरज की तरफ देख वो भी कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। सितारों की तरफ देख वो भी कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। नीचे फिजा में उतरा बादलों को देख, पानी से भरे पड़े हैं, वो भी कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा और नीचे उतरा, परिंदे उड़ रही हैं, वो भी ऐलान कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा। अल्लाह कहता है ओ इंसाना, एक तुझे यकीन नहीं है मैं अल्लाह की जात पर गैरों के दरों की ठोकरें खाता है रोजी रिज़्क़ के लिए। तू गौर से तो देखना, ये परिंदे हवा में उड़ते तुझे नजर आएंगे। ये तो अपने एक वक्त का गल्ला भी स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें में अल्लाह की जात पे यकीन है। जिधर हम पहुंचेंगे उधर अल्लाह हमारा रिज़्क़ भी पहुंचा देगा। एक तुझे ये गड़बड़ यकीन नहीं आ रहा, हर चीज भी अल्लाह की तौहीद पे गवाही दे रही है। अब समझनी ये बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इसका मतलब क्या है, और मतलब तब समझ आएगा कि पहले हम मक्के वालों के अकायद और नजरियात की तरफ जाएंगे। 2 लफ्ज हैं, एक है लफ्ज तौहीद और एक है लफ्ज शिर्क। जब तक तौहीद और शिर्क की समझ नहीं होती उस वक्त तक ला इलाहा इल्लल्लाह समझ आ सकता ही नहीं है। तौहीद किसे कहते हैं? उम्मन हमारे मुआशरे में लोगों ने याद किया होता है तौहीद ये है कि अल्लाह एक है। हालांकि मुशरिकीन मक्का, अबू जाल वगैरह भी कहते थे अल्लाह एक है। ईसाई भी कहते हैं अल्लाह एक, यहूदी भी कहते हैं अल्लाह एक। कुरान मजीद देखें, सूरह यूनुस है, अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र किया कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्ज़ अम्मन यमलिकुस समा वल अबसार व मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व मन युदब्बिरुल अम्रा फसयक़ूलून अल्लाह फकुल अफला तत्तकून। ऐ मेरा पैगंबर इनसे सवाल कर, मैं यरज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्ज़, आसमान से बारिशें कौन बरसाता है, जमीन से गल्ले कौन उगाता है, कानों को सुनाने वाला कौन है, आंखों को दिखाने वाला कौन है, जिंदे से मुर्दा, मुर्दे से जिंदा निकालने वाला कौन है। व मन युदब्बिरुल अम्रा, कायनात के ये सारे बड़े बड़े निज़ाम बनाने और चलाने वाला कौन है। फसयक़ूलून अल्लाह, अल्लाह कहता है ये जरूर यही जवाब देंगे कि अल्लाह, ये सब कुछ करने वाला अकेला अल्लाह है। वला इन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ा वला इन सअल्तहुम मन खलक़हुम। ऐ मेरा नबी इनसे पूछ तो सही ना, और मक्के वालों बारिशें कौन देता है, और मक्के वालों तुम्हें पैदा करने वाला कौन है, आसमानों जमीनों को पैदा करने वाला कौन है। लयक़ूलुन्ना अल्लाह, अल्लाह कहता है इनका और कोई जवाब नहीं, यही कहेंगे कि ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है। अल्लाह को वो मानते थे। फिर झगड़ा क्या था? वक्त मुख्तसर है। झगड़ा नमाज का नहीं, रोजे का नहीं, हज का नहीं, ज़कात का नहीं, खैरात का नहीं, सदकात का नहीं, निकाह का नहीं, दाढ़ी का नहीं, वलीमे का नहीं, अकीके का नहीं, बैतुल्लाह की खिदमत का नहीं। वो ये सब कुछ करते थे और मानते थे। झगड़ा किस बात में मेरे अजीज? झगड़ा इस बात में है कि वो मानते थे कि अल्लाह एक है,
لیکن یہ نہیں مانتے تھے کہ الہ بھی ایک ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ تو ایک ہے لیکن الہ ایک نہیں، الہ بہت سارے ہیں۔ اس لیے خیال کر توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت والے حق کے اندر وحدہ لا شریک ماننے کا نام توحید ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا اور عبادت کے لائق اور مستحق ہونے میں بھی اکیلا ہے۔ شرک کیا بنے گا؟ صفت اللہ کی ہو کسی مخلوق میں مانے، شرک بن جائے گا۔ عبادت حق اللہ کا ہے، کسی مخلوق کو دے تو شرک بن جائے گا۔ عبادت حق اللہ کا، مخلوق کو دے تو شرک بنا۔ صفت اللہ کی ہو، غیب دان ہونا، حاضر و ناظر ہونا، مختار کل ہونا، ما فوق الاسباب سننے والا ہونا، یہ صفت کسی مخلوق کو دے تو اسی وقت یہ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے خیال کر، لا الہ الا اللہ سمجھانے کے لیے سارے پیغمبر آئے۔ اب الہ کا معنی کیا ہے؟ تو الہ کی پہچان ہوتی ہے صفات الہ سے اور لوازم الہ سے۔ اللہ نے خود پہچان کروائی آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، اگر تو سچے معبود کو پہچاننا چاہتا ہے، سچے داتا کو پہچاننا چاہتا ہے، سچے دستگیر کو پہچاننا چاہتا ہے، سچے گنج بخش کو پہچاننا چاہتا ہے، حقیقی غیب دان کو پہچاننا چاہتا ہے، حقیقی مشکل کشا کو پہچاننا چاہتا ہے، آ میں اللہ پاک تیرے سامنے اپنے 10 کمالات ذکر کرتا ہوں۔ اگر یہ 10 کمالات میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی میں تجھے نہ ملے تو پھر میں اللہ کو ذات و صفات میں وحدہ لا شریک مان لے۔ لیکن اگر تجھے یہ کمالات میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی میں بھی مل جائیں تو جا، تجھے اجازت ہے، اسے اپنا الہ بنا لے، اسے اپنا معبود و مسجود بنا لے۔ اللہ وہ کون سے 10 کمالات ہیں؟ فرمایا الحی، سدا زندہ رہنے والا، موت سے پاک، جس پہ نہ موت آئی ہے نہ موت آئے گی، اس شان والی ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ الحی، گویا کہ سچے داتا اور جھوٹے داتا میں فرق ہو گیا۔ جو موت سے پاک ہے وہ سچا داتا ہے، وہ سچا مشکل کشا ہے، وہ سچا حاجت روا ہے، وہ سچا گنج بخش ہے، وہ سچا دستگیر ہے۔ اور جو موت سے پاک نہیں بلکہ اس کا اپنا مزار بنا ہوا ہے، وہ کبھی داتا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی دستگیر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی نافع اوزار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بیڑے پار لگانے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس پہ خود موت آ جائے وہ دوسروں کی مشکلیں کیسے آسان کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے الحی، اے میرا بندہ، سدا زندہ رہنے والی ذات صرف میری ذات ہے۔ جب سدا زندہ رہنے والا میرے سوا کوئی نہیں تو لا الہ الا ہو، تیرا مشکل کشا حاجت روا بھی میرے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے قاعدہ ذکر کیا ہے، اور جس طرح قرآن لا ریب ہے، قرآن کے قاعدے قانون بھی لا ریب ہیں۔
مخلوق کے قاعدے ٹوٹ سکتے ہیں، قرآن کا قاعدہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ مخلوق کے قانون غلط ہو سکتے ہیں، قرآن کا قانون غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں قانون ذکر کیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ میری ماننا، میرا تو وہ ہے جو میری مانے گا، جو میری مانتا نہیں وہ میرا ہو نہیں سکتا۔ او بندہ میری ماننا۔ اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر میرے پیارے نبی ہیں، ولی ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، شہید ہیں، علماء ہیں، اتقیاء ہیں، اصفیاء ہیں، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے پاک میرے سوا کوئی نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہ۔ اللہ کہتا ہے سب پہ فنا ہے، سب پہ موت ہے۔ فنا سے پاک بھی ہوں تو میں اکیلا اللہ ہوں، اور باقی رہنے والا موت سے پاک بھی ہوں تو میں اکیلا اللہ ہوں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام جیسی عظیم ہستیاں بھی موت سے پاک نہیں۔ اس لیے میرے عزیز، میرے ساتھ ایک جملہ ضرور دہرانا ہے، اللہ بھی ادب والا، قرآن بھی ادب والا۔ اللہ بھی بولو، اللہ بھی، قرآن بھی۔ اللہ سے زیادہ نبیوں کا ادب کوئی اور کر نہیں سکتا، قرآن سے زیادہ نبیوں کا احترام کوئی دوسری کتاب کر نہیں سکتی۔ جیسے بعض نادان کہہ دیتے ہیں نبی کو بشر کہنا توہین ہے، بے ادبی ہے، حالانکہ قرآن نبی کو بار بار بشر کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ کہہ رہا ہے نا، هل كنت الا بشرا رسولا انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ تو ہم کہیں گے اے میرے دوست، تو نے جو ادب کا معیار قائم کر رکھا ہے ہم اس معیار کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ادب کا معیار اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے قرآن میں موت کا لفظ کئی جگہ استعمال کیا ہے۔ میں صرف ایک دو مقام پڑھتا ہوں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کا نام ہے، اور اس کے لیے لفظ موت کا کون استعمال کر رہا ہے؟ کس کتاب میں؟ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے لفظ موت کا قرآن استعمال کرے، آگے چل انکا میت و انہم میتون۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے لیے لفظ میت کا قرآن استعمال کرے، آگے چل عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ موت کا قرآن استعمال کرے، یحییٰ علیہ السلام کے لیے لفظ موت کا قرآن استعمال کرے، الذی یمیتنی ثم یحیین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ موت کا قرآن استعمال کرے۔ اس لیے میرے عزیز قرآن بھی ادب والا، اللہ بھی ادب والا، اور اشاعت التوحید کا جوان بھی ادب والا، کیونکہ یہ بھی وہی بات کر رہا ہے جو اللہ کر رہا ہے اور اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ کیونکہ موت سے پاک اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ الحی، سدا زندہ رہنے والا اکیلا اللہ، تو الہ اکیلا اللہ۔ القیوم، سارے جہان کے نظام کو کنٹرول کرنے والا،
سارے جہان کے نظام کو چلانے والا، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، دریاؤں کا نظام، صحراؤں کا نظام، انسانوں کا نظام، جنوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، پرند و چرند کا نظام، سارے نظام کو چلانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی قیوم نہیں ہو سکتا۔ اور بعض نادان دوستوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں پہ لکھ دیا قیوم زمان، زمانے کو چلانے والے۔ قرآن کہتا ہے زمانے کو چلانے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، زمانے کو چلانے والا اکیلا کون ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کہتا ہے او میرا بندہ خیال کر، وہ مسئلہ سمجھنا جو مسئلہ جنت کی کنجی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ، اللہ وہ ذات ہے جو اونگ سے بھی پاک ہے، اللہ وہ ذات ہے جو نیند سے بھی پاک ہے۔ اللہ کے سوا اونگ سے پاک بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا نیند سے پاک بھی کوئی نہیں۔ جب اللہ کے سوا اونگ سے پاک بھی کوئی نہیں، نیند سے پاک بھی کوئی نہیں، تو لا الہ الا ہو، پھر اللہ کے سوا الہ حاجت روا مشکل کشا بھی کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ لیلۃ التعریس کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام سفر سے آ رہے ہیں، فرمایا صبح کی نماز کے لیے ہمیں کون جگائے گا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں جگاؤں گا۔ انشاءاللہ نہ کہہ سکے، مقرباں را بیش بود حیرانی، انا یا رسول اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سو گئے، میں جاگتا رہا، صبح کاذب کا وقت ہوا تو میں نے کہا صبح قریب ہے، اب جگانے کا وقت ہے، ذرا ٹیک لگا لوں، ذرا سستا لوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے ٹیک جو لگائی میں بھی سو گیا، نبی علیہ السلام بھی سو رہے ہیں، سارے صحابہ بھی سو رہے ہیں۔ سورج نکل آیا اور آسمان کے سورج نے جب زمین کے چاند محمد کریم کے چہرے پہ اپنی کرنیں ڈالی تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور فرمایا بلال۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں جاگ کے بیٹھا تو دیکھا سورج نکل گیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے بھی اس نے سلا دیا تھا جس نے آپ کو سلا دیا تھا۔ اس لیے میرے عزیز نیند سے پاک اکیلا کون ہے؟ اونگ سے پاک اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے سوا نیند سے پاک کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے اللہ کا در 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ اللہ کا در 24، اگر کوئی اور تیرا میرا داتا ہوتا تو وہ سو جاتے تو در بند، سو جاتے تو در، ادھر ضرورت ہمیں پڑتی اور داتا سویا ہوا ہوتا۔ اس لیے داتا وہ ہے جو نیند سے پاک ہے، جو سوتا ہے ہی نہیں۔ رات جس پہر اٹھ کے تو رو کے مانگ وہ تیری سنتا بھی ہے اور تیری دعائیں قبول کر کے حاجتیں پوری کرتا بھی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر بول کوئی نہیں سکتا۔ آگے فرمایا وہ ایسی ذات ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی علم والی کرسی، اس کے تسلط والی کرسی، اس کی سلطنت والی کرسی زمین و آسمان کے چپے چپے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، کائنات کے
کے سارے نظام کو چلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تھکتا کوئی نہیں، تھکنے سے پاک بھی اکیلا اللہ۔ آج ذرا خلاصہ نکل کرتی ہیں، موت سے پاک بھی اکیلا اللہ، سارے زمانے کے نظام کو چلانے والا بھی اکیلا اللہ، اونگ سے پاک بھی اکیلا اللہ، نیند سے پاک بھی اکیلا اللہ، اگلے پچھلے حال جاننے والا بھی اکیلا اللہ، کرسی کا مالک بھی اکیلا اللہ، تھکاوٹ سے پاک بھی اکیلا اللہ۔ تو لا الہ الا ہو، تیرا میرا مشکل کشا، حاجت روا، داتا۔ داتا کہتے ہیں دینے والے کو، داتا کسے کہتے ہیں؟ اور دینے والا کون ہے؟ گنج بخش، گنج بخش کہتے ہیں خزانے عطا کرنے والا، اور خزانوں کا مالک کون ہے؟ دستگیر، دستگیر کہتے ہیں مشکل وقت میں رہنمائی اور مشکل کشائی کرنے والے کو، اور نبیوں کا دستگیر بھی کون تھا؟ اللہ تھا۔ وہ ذات ہے میرے اللہ کی، جب یہ ساری صفتیں صرف میرے اللہ میں ہیں۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، اجازت چاہنے لگا ہوں، تو الہ حاجت روا بھی اکیلا اللہ ہے۔ اب ایک اشکال ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں الہ اکیلا اللہ، مشکل کشا اکیلا اللہ، حاجت روا اکیلا اللہ، دستگیر اکیلا اللہ، اولاد دینے والا اکیلا اللہ، بارشیں برسانے والا اکیلا اللہ، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا اکیلا اللہ، غیب دان اکیلا اللہ، حاضر و ناظر و مختار کل اکیلا اللہ، دلوں کے حال جاننے والا اکیلا اللہ، اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی، تو شیطان سننے والوں کے ذہن میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیا ڈالتا ہے؟ ایک وسوسہ۔ وسوسہ کیا ہے؟ بادشاہوں، یہ تو نبیوں ولیوں کی بے ادبی ہے، یہ تو نبیوں ولیوں کی، یہ کہتے ہیں اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی۔ تو خیال کر، جواب سمجھ، کچھ شانیں اللہ کی ہیں، کچھ شانیں کس کی ہیں؟ کچھ شانیں انبیاء کی ہیں، کچھ شانیں اولیاء کی ہیں۔ اولیاء کی شانیں اولیاء کو دے، انبیاء کی شانیں انبیاء کو دے، اور اللہ کی شانیں صرف کسے دے؟ اللہ کو دے۔ اور یہ جتنی باتیں میں نے کہیں، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری شانیں صرف کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی شانیں صرف کسے دو؟ اللہ کو دو۔ چلو مثال دے دیتا ہوں، میں مولوی ہوں، میں پائلٹ نہیں ہوں، انجینئر نہیں ہوں، مجھے کوئی کہتا ہے شاہ صاحب آپ جہاز نہیں اڑا سکتے، آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، آپ انجینئر نہیں، ڈاکٹر نہیں، تو یہ میری کوئی توہین نہیں، کیونکہ یہ سارے کام میرا پیشہ ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر مجھے کوئی کہے آپ کو قرآن نہیں آتا، یہ میری توہین ہے، کیونکہ قرآن سیکھنا یہ مجھ پہ اللہ کا انعام ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی شانیں ہیں، اگر ان کے بارے میں ہم کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نبی ولی پیر فقیر غیب دان نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، داتا دستگیر نہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں، یہ بے ادبی نہیں، عین ادب ہے، کیونکہ یہ شانیں ہیں ہی کس کی؟ اللہ کی شانیں ہیں۔ اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ والا مسئلہ سمجھ کے اس پہ آخری دم تک قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔